ہمارے ساتھی فیس بک پہ جا کے جماعت کے پیج پہ جا کے اس کو شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام دوستو اور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع آپ ساتھیوں نے سنا کہ ہم کیوں برپا کیے گئے. اسی سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر دیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا، اور یہ انسان کی تخلیق سے متعلق رب کائنات کا اعلان ہے، اور اس عالم کے اندر جتنی مخلوقات موجود تھیں ان تمام تر مخلوقات کے سامنے رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا. یعنی کہ برپا کیوں کیا جا رہا ہے؟ برپا کیا جا رہا ہے ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. اس ذمہ داری کا نام رب کائنات نے خلیفہ رکھا. انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے. اب خلافت کیا ہوتی ہے؟ ہم دنیا کے اندر اس خلافت کو سمجھنا چاہیں تو یہ خلافت کی اصطلاح ایک خالصتاً قرآنی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح قرآن پاک میں اس حوالے سے استعمال ہوئی کہ اصل مالک کی مالکی کو قائم رکھتے ہوئے، وہ مالک ہے، وہ مالک رہے گا، اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس نے جو دستور دیا، جو طرز زندگی دیا، اس نے جو فیصلہ کیا، اس نے جو شریعت دی، اس نے جو وحی دی، اس نے جو پیغام دیا، اس کی حیثیت ہمیشہ اتم رہے گی، بالا رہے گی، اور باقی تمام تر چیزیں اس کے زیر تحت رہیں گی، زیر نظر رہیں گی اور زیر نگرانی رہیں گی. تو یہ جو انسان خلیفہ بنایا گیا ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو پھر ہمارے ان دیہاتوں کے اندر اس کو سمجھنا قدرے آسان ہوتا ہے. وہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس زمینداری نظام سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں کہ ایک زمیندار ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اور مرضی ساری اسی کی ہوتی ہے کہ وہ فصلیں جو اس کی موجود ہیں ان فصلوں کو بنجر رہنے دیا جائے، غیر آباد رہنے دیا جائے یا آباد کر دیا جائے. اور اگر آباد کرنا ہے تو کون سے ٹکڑوں کو آباد کرنا ہے اور کون سے ٹکڑوں کو آباد کرنا ہے، یہ مرضی زمیندار کی ہے. پھر زمیندار کی مرضی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کس ٹکڑے پر کون سی فصل بونی ہے، کس ہاری کے ذریعے سے بوئی جانی ہے، اور اس فصل کی جو پھر بعد میں فروخت ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی. تمام تر معاملات اس مالک زمیندار کے رہتے ہیں. لیکن اس کے ہاں ایک کمدار کہلاتا ہے لفظ. یہ کمدار وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. مرضی اس مالک کی ہوتی ہے جو زمین کا مالک ہوتا ہے، زمیندار ہوتا ہے. وہ اس کی احکامات، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے مطابق مزدوروں سے کام لیتا ہے. جو مزدور، جو ہاری وہاں پر رہتے ہیں، ہاریوں سے وہ کام لیتا ہے. تو اس طرح ایک نظام بنتا ہے جس کو زمینداری نظام کہا جاتا ہے، جس کے اندر 3 مختلف قسم کے اسٹریٹجیز ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک مالک ہوتا ہے جس کو زمیندار کہا جاتا ہے. دوسرا کمدار ہوتا ہے کہ جو مالک کی نگرانی کے اندر اس کے احکامات کے مطابق زمینوں پر فیصلے کرتا ہے، ہاریوں سے کام لیتا ہے. اور تیسرے ہاری ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے اس زمیندار کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، لیکن وہ ہدایات کس کے ذریعے سے آئیں گی؟ وہ کمدار کے ذریعے سے آئیں گی. تو کمدار اس پوری ذمہ داری کو سنبھالتا ہے اور اس کے مطابق اصل زمینوں کا انتظام کو چلاتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی کہ زمین کا انتظام اب اس انسان کے ذریعے سے چلایا جانا ہے.
حالانکہ اختیار میرا ہے، مالک میں ہوں، لیکن میں اس دنیا کے اندر ایک با اختیار ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ جو دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوگی، مختلف ہوگی، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ خالق کی مرضی کے مطابق زمین کے نظام کو چلائے، زمین کے نظام کو چلائے۔ خالق اپنی جگہ موجود ہے، خالق کی مرضی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن خالق اختیار دے رہا ہے انسان کو کہ اب تم اس دنیا کے اندر جاؤ۔ ایک اختیاری مخلوق ہو گئی اور ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دیگر تمام مخلوقات وہ مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے، اور زمین کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو دیگر مخلوقات بستی ہیں، ان تمام تر مخلوقات سے ہمارا واسطہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہمارے سامنے ہمارے چاروں طرف ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گائے ہیں، بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، پرندے ہیں، ان تمام تر مخلوقات کے پاس اختیار نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کو ذہن اور جو ان کو عقل ملی ہے وہ اتنی محدود ہے کہ وہ صرف اپنے وجود کو قائم رکھنے اور اپنی نسل کے بقا کے طریقوں کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کی ضرورت ہے دنیا کے اندر رہنا، کھانا پینا، تو اس حاجت کو پورا کرنے کے ذریعے رب کائنات نے کائنات کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے جو ضروریات ان کو رب کائنات کی طرف سے عطا کر دی گئی ہیں، حصے عطا کر دی گئی ہیں، صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی جنسیت ہے، ان کی نسل کو رب کائنات نے بڑھانا ہے تو وہ انتظام بھی رب کائنات نے بڑھا دیا، ان کے جوڑے بنا دیے، اور جوڑوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش بھی پیدا کر دی، رغبت بھی پیدا کر دی، تو یہ جوڑے بنا کر بھی رہیں گے، اپنی نسل کو بڑھائیں گے بھی اور کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی صحیح۔ لیکن ان کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ چیز عقل کہلاتی ہے۔ عقل رب کائنات نے اگر کسی کو اختیار کی ہے تو وہ انسان کو عطا کی ہے، جس کو ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہتے ہیں، جس میں سمجھ بوجھ کہلاتی ہے، جس میں دانش، عقل، سمجھ اور بوجھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انسان کو رب کائنات نے عطا کی۔ اور یہ کتنا بڑا فرق بن جاتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل عطا کی، سوچ سمجھ کی صلاحیت عطا کر دی، اختیار عطا کر دیا۔ وہ مخلوقات جب سے پیدا ہوئی ہیں وہ اپنے اسی محدود دائرے کے اندر آج تک اسی طرح برہنہ اور ننگے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے اپنے اوپر لباس اختیار نہیں کیا، نہ اونٹوں نے، نہ گھوڑوں، اگر کہ آگ جلانے والا تھا، اس کی عقل نے جتنا کام کرنا شروع کیا، اس نے اپنے تجربات کو محفوظ کیا اور تجربات کی بنیاد پر اگلی زندگی کے لیے اپنی آسانیاں اور سہولتیں پیش کرنا شروع کر دیں، بنانی شروع کر دیں، تو یہ ترقی کی منازل کو طے کرتا چلا گیا۔ لیکن پھر ایک معاملہ اگر آپ دیکھیے گا کہ دنیا کی اس عقل مند مخلوق کا ایک بڑا المیہ بھی موجود ہے، جو ایک بڑی حقیقت کی صورت جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی مخلوق کو اس مخلوق نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانی اس مخلوق نے انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ آج دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یا تو قدرتی آفات سے انسان مرے ہیں، بیماریوں سے مرے ہیں، قدرتی اموات کے اندر لوگ مرے ہیں۔ اس کے بعد اگر لوگ مرے ہیں تو انسانوں نے انسانوں کو جو مارا ہے اس کی تعداد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر وہ تعداد آتی ہے کہ کسی درندے نے، کسی سانپ نے، کسی شیر نے، کسی بھیڑیے نے انسان پر حملہ کر کے انسان کو مار دیا۔ تو جہاں یہ عقل انسان کی آتی ہے، عقل کے دائرے انسان کے آتے ہیں، وہاں اس عقل کے دائروں کو اگر ہم دیکھیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جہاں انسان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہو گئی کہ اس نے اس کو ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے کے اندر بڑی سہولت فراہم کر دی۔ اگر یہ عقل انسان کے پاس نہ ہوتی تو آج انسان اسی طرح برہنہ گھوم رہا ہوتا، اسی طرح پتوں کو کھا رہا ہوتا یا پتھر سے شکار کر کے غذا کھا رہا ہوتا۔ اس کے پاس اتنی عقل نہیں تھی، نہ ہوتی کہ یہ اپنے لیے گھر بنا سکتا، مکان بنا سکتا، تعلیم کا بندوبست کر سکتا، تعلیم کی جو مدارس ان کو قائم کر سکتا، اور دنیا کے اوپر اپنے تجربات کی بنیاد پر ایسی جدید دنیا کے اندر آتا کہ زمین سے اٹھتا اور آسمانوں کے اوپر چلا جاتا، یا زمینوں کے تہوں کے اندر اتر کر زمین سے خزانوں کو نکال پا رہا ہوتا، اور دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اتنا سہل کر پا رہا ہوتا کہ جو کبھی انسان کی سوچ بھی نہیں رہی ہوگی۔ آج اگر ہم اس بات کو ہم دیکھیں کہ جس سرزمین سندھ پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس پر کئی رائے، کئی شہنشاہ، کئی بادشاہ گزرے جو اس دور سے پہلے گزرے، یہ 200 سالہ دور سے پہلے گزرے۔ ہم مغلیہ دور کی بات سنتے ہیں، ہم جو رائے گھرانہ سنتے ہیں، ہم چچ کا گھرانہ سنتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہوں کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ان بادشاہوں کے پاس کیا تھا؟ ایک عام پنکھا جو آج ہمارے پاس چلتا ہے گھر کے اندر، جس کو آج ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہوئے، آج دنیا ترقی کر گئی ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے پاس ایئر کنڈیشنز لگا دی ہیں، پنکھے بھی ان کے پاس کم ہی چلتے ہیں آج کل، وہ پنکھوں کی ہوا کو بھی گرمی محسوس کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی پنکھے بھی موجود نہیں تھے، واشنگ مشینز نہیں موجود تھی، ریفریجریٹرز موجود نہیں تھے، یہ ٹھنڈے پانی موجود نہیں تھے، یہ فریج موجود نہیں تھی، یہ برف موجود نہیں تھی، یہ الیکٹریسٹی موجود نہیں تھی، وہ دیوں کے اندر زندگی گزارنے والے، شموں پر زندگی گزارنے والے موجود تھے۔ اور ان بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس سواری کے لیے اونٹ تھے یا سواری کے لیے گھوڑے تھے، اور کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے تو کبھی اس کے پاس ہاتھی بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ سواری کے عام ذرائع تھے۔
لیکن آج ہم اور آپ الحمدللہ کوئی عمرے کو جا رہا ہے، کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی زیارتوں کو جا رہا ہے، کوئی جہازوں میں اڑ کے جا رہے ہیں. تو کتنی بڑی ایک شہنشاہانہ زندگی آج کے دور کے اندر انسان کو مل گئی اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے. تو رب کائنات نے یہ انسان کو جو خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اختیار دے کر بھیجا، اور اس اختیار کے جو اعجازات ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، جو اس کے انسان کے لیے انکشافات کا ایک راستہ کھلا، تو انسان نے ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر زندگی کے وہ طرز اور وہ نمونے اختیار کیے کہ جس کے اندر آج سے 2 صدیاں پہلے، 4 صدیاں پہلے، 1000 سال پہلے لوگ جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج اس کی زندگی کو ہم لوگ یہاں پر گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے، پھر میں نے اس کا وہ دوسرا پہلو آپ کو سنایا کہ انسان نے خود انسان کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان کسی اور مخلوق نے انسان کو نہیں پہنچایا. اسی حوالے سے سورہ بقرہ کی اسی آیت کے اندر فرشتوں نے جو اظہار کیا رب کائنات کی طرف سے، قالوا اتجعل فیها، فرشتوں نے کہا کہ رب کائنات تو ان کو زمین میں پیدا کر رہا ہے، میں یفسد فیها کہ جو اس کے اندر فساد برپا کر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ ویسفک الدماء، اور یہ کسی کا خون بہائیں گے، جو خون بہائیں گے. تو نحن نسبح بحمدک، تیری تسبیح اگر کرنی ہے تو ہم تسبیح تیری کرتے. تسبیح کرنے میں فرشتوں سے آگے بڑھ کر رب کائنات کے لیے کون سی مخلوق ہو سکتی تھی. اور پھر فرمایا کہ منقدس، تیری تقدیس بیان کرنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو رب کائنات نے کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے اور بھی بات کرنا چاہوں گا جب اس پس منظر میں ہم لوگ جا رہے ہیں کہ انسان کو رب کائنات نے خلیفہ بنا کے اس دنیا کے اندر ایک اپنے طور پر اس دنیا کے اندر ایک مالک بنا کر بھیجا کہ اختیار میں تمہیں دے رہا ہوں. ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر جو رب کائنات کے اختیارات ہیں وہ اختیارات میں انسان کے حوالے کر رہا ہوں. گائیڈ لائن وہاں سے آئے گی، ہدایت وہیں سے آئے گی، وہیں سے آئے گی، اس کے مطابق سے تمہیں عمل کرنا ہے. اب دیکھنا ہے کون عمل کرتا ہے کون عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ ایک آزمائش بن گئی. اب رب کائنات نے انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر ایک آزمائش کے اندر ڈال دیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن پاک میں یہ دوسری حقیقت بیان کی جا رہی ہے انسان کے بارے میں. پہلی حقیقت کہ جاعل فی الارض خلیفہ، اور دوسری جو رب کائنات نے اس انسان کے برپا کیے جانے کی حقیقت بیان کی وہ یہ کی کہ اس دنیا کے اندر تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو. یہ زندگی تمہاری ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کی بنیاد پر تمہارا رزلٹ اناؤنس ہوگا اور تمہارا فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں کیا کچھ ملنا ہے. اب یہاں معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سانس لینے کے سلسلے سے لے کر اپنی موت تک یہ انسان ایک آزمائش کے اندر ہے. الہامی تعلیمات موجود ہیں، رب نے اس کو تخلیق کیا ہے، عقل اس کو دے دی گئی، کائنات پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی صلاحیتیں اس کو دے دی گئی، رب کو پہچاننے کا پورا شعور اس کو دے دیا گیا. جتنا اس کو دیا گیا اتنا کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا. دیگر تمام مخلوقات پابند تھی، انسان کو آزاد پیدا کر دیا رب کائنات نے. اب انسان اس دنیا کی زندگی میں جب آیا تو اس دنیا کی زندگی میں اس قدر محو ہو گیا، غرق ہو گیا، کھو گیا کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھلا کر بیٹھ گیا کہ میں ہوں کون، میں تو خلیفہ ہوں اس دنیا کے اندر. خلافت کا معاملہ یہ نہیں کہ میں مالک بن گیا ہوں. مالک جو رب کائنات ہے اور رب کائنات کی وہ جو ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، وہ تو میرے اپنے جسم پر بھی موجود ہے. میں اپنے جسم پر بھی قدرت نہیں رکھتا. میرا ذہن کب کام کرنا چھوڑ دے، میرا دل کب کام کرنا چھوڑ دے، میرے گردے کب کام کرنا چھوڑ دے، میرے پھیپھڑے کب کام کرنا شروع کر دیں چھوڑ دیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس وقت، یہ بھی میری دسترس میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے. میری حاکمیت، میری بالادستی، میری حکومت اور میری مرضی میرے اپنے جسم کے ان اندرونی اعضاء تک نہیں چل رہی. میں اتنا مجبور ہوں. اور وہ اگر دھڑک رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اندر جو کارخانے لگے ہوئے ہیں، یہ بڑے کارخانے ہیں انسان کے. انسان اگر سوچے اور اگر سوچ کے دائروں کو وسیع کرے کہ یادداشت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اتنی بڑی چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں. پہلے کبھی فیتے ایجاد ہوئے، ریلز ایجاد ہوئی، ویڈیو آڈیو کیسٹس بنی، ویڈیو کیسٹس بنی، اور پھر بڑے بڑے کمپیوٹر بنے، ان کے بڑے بڑے ان کے میموری اسٹور کرنے والے ان کے سسٹم ہوا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا یہ آگے بڑھ گئی، جی بیس کی دنیا کے اندر آ گئی ہے، اور آرٹیفیشل جو دور آ گیا انٹیلیجنس کا، اس کے اندر انسان آ گیا. لیکن جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، جتنی میموری انسان کے پاس ہے اور جس میموری کی بنیاد کے پر انسان سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اتنا فیصلہ اختیار کرنے کا کام تو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس بھی نہیں ہے. وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ڈیسیژن نہیں کر سکتی کہ ایسا ہوگا. وہ راہیں نہیں نکال سکتی کہ اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے. نکلنے کی سچویشن ہیومن انٹیلیجنس نے اختیار کرنی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو نہیں دے سکتی. آج تک کی جو تحقیق ہو چکی ہے
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج بھی ہیومن انٹیلیجنس کے زیر تحت ہے، انڈر کنٹرول ہے. انسان ہی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آج بھی بنا رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے اور معلومات وہاں جمع کرتا جا رہا ہے، تب جا کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہی ہے. تو اس قدر انسانی ترقی، انسانی ذہن کی ترقی، اس کے باوجود پھر انسان کی یہ بھول کہ میں سب کچھ ہوں اور میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا جو میرا آنا ہے وہ آنا اب اس عقل کے بعد کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. اب جو میری عقل سوچے گی، جو میرا ذہن سوچے گا، میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا فطین ہوں کہ میں نے کیا کچھ نہیں ایجاد کر لیا، لہذا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے انسان کی تخلیق سے لے کے زمین پر بھیجے جانے سے پہلے واضح کر دیا اور رب کائنات نے کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جنت کے اندر رہو اور جنت میں رہتے ہوئے تم جو کچھ کھاؤ، تم جو کچھ پیو، اس کی تمہیں آزادی ہے، یہ تمہاری سکینت کی جگہ ہے اور تم اپنی زوجہ کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو. انسان وہاں رہا، لیکن کہہ دیا گیا کہ تم آزمائش میں ہو، آزمائش میں تمہاری زندگی ہے. لیکن انسان اس آزمائش سے جب بھی جگہ پر غالب غافل ہوتا ہے تو وہی شیطان اگر اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. اور پھر یہی ہوا کہ جنت کے اندر بھی یہی شیطان اس پر حملہ آور ہوا اور وہ درخت جسے قریب جانے سے رب کائنات نے روکا تھا، وہیں پر اس کے دل میں ترغیبات پیدا کر دی کہ جنت پتہ نہیں مجھے ہمیشہ کے لیے ملی ہے کہ نہیں ملی، اس درخت کے کھانے سے مجھے روکا گیا، میں اسے قریب چلا جاؤں، اس کو میں کھا لوں گا تو مجھے ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی. انسان اسی بھول کے اندر شکار رہا اور انسان چلا گیا شیطان کے برگنانے کے اندر. اور وہ روکی ہوئی چیز جب اس نے اختیار کی تو خدا کی روکی ہوئی چیز کو اختیار کرنے سے یہ انسان جنت سے نکل کر اس زمین کے پر آ گیا. تو آج بھی ہم یہ بات دیکھیں کہ اگر کسی چیز سے خدا نے روکا ہے تو اگر اس کو اس انسان دنیا کی زندگی میں اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہلاکت کا کتنا بڑا سامان ہو سکتا ہے. یہ زندگی انسان نے کھوئی تو کیوں کھوئی؟ یہ جنت کی زندگی انسان نے کھوئی تو اس لیے کھوئی کہ خدا رب ذوالجلال کی ہدایت کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا. اب رب کائنات نے اس انسان کو زمین کے پر بھیجا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اب زمین کے پر چلے جاؤ. جنت میں سے نکال دیے جا رہے ہو، شیطان بھی جنت سے نکل رہا ہے، انسان بھی جنت سے نکل رہا ہے اور تم سب نے اب زمین کے پر جا رہا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب معاملہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو بس ایک ہی راستہ تمہارے پاس ہے کہ میری اس ہدایت کو تم پکڑ لو. اگر تم نے اس ہدایت کو کھو دیا تو اپنے راستے کو کھو جاؤ گے، اپنی جنت کو کھو جاؤ گے، خدا کی رحمتوں کو کھو جاؤ گے اور خدا کے رحم کو کھو جاؤ گے اور پھر یہ ہوگا خدا رب ذوالجلال کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا. لیکن اگر تم نے اس راہ کو پکڑ لیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہدایت میں اگر تم لوگ چلے تو پھر کوئی خوف تمہارے قریب نہیں آئے گا اور کوئی غم تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ واحد راستہ ہے جو رب کائنات نے انسان کو بتا دیا. لیکن معاملہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ معاملہ یہی بن جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رغبتیں اس قدر رب کائنات نے رکھی، جو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دنیاوی لذتوں کے ذریعے سے گھیر رکھا ہے جو اس کو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. اور جو نیکی کے راستے ہیں وہ بالآخر آزمائش کے راستے ہیں، وہ کڑے راستے ہیں، وہ مشکل راستے ہیں، آزمایا جانا ہے انسان کو. اگر انسان باقی نیکی کے راستوں پر چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو خدا رب ذوالجلال اس کو یوں ہی نہیں دے دیتا، خدا اس کو آزماتا ہے، امتحان کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اگلی منزل اس کو رب کائنات عطا کرتا ہے. اس کے بعد پھر سے اگلی منزل انسان کے لیے اس کو عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو قدم قدم پر انسان کے لیے یہ راستے ہوتے ہیں، یہ مشکلات ہوتی ہیں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. تو واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ان راہوں پہ چلنا چاہے گا ان راہوں پر چلنے کے لیے بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ قدم قدم پر بلائیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، مشکلات پیدا کر دی جائیں گی. تو جن کو زندگیاں پیاری ہیں وہ اپنی زندگیوں سے بھلے پیار کر کے اس دنیا کی زندگی کے اندر لہویات اور لغویات کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیں بھلے. ان کے لیے آزمائشیں، ان آزمائشوں کو پورا نہیں کر پائیں گے. وہ اس زندگی سے پیار کریں گے، وہ زندگی کو چاہیں گے اور ان زندگی میں غرق ہونا چاہیں گے اور زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اس زندگی پر سب کچھ لٹا دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر آزاد ہیں، اس آزادی کے اندر ہمیں جو کچھ چاہیے ہم کرتے رہیں اور اب اس پر ہماری کوئی ہم پر جو ہے نا پابندی بھی نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز سے روکا بھی نہیں گیا اور ہم بالکل آزاد ہیں. یہ انسان کے ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس آزادی کو آزادی سمجھ کر اختیار کر لیتا، جو عارضی آزادی تھی جو خلافت کی وجہ سے دی گئی تھی تو تمہیں تمہاری مرضی پر چلنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، لیکن اس آزادی کو اس نے ایک پرماننٹ اپنے لیے آزادی سمجھ لیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے اندر بے مہار شکر ملک کی طرح چلتا رہا.
تو بالآخر جب اس کا انجام ہوتا ہے تو پھر وہ جہنم کی اونہا جو گہرائیوں کے اندر جا کر گرتا ہے، پھر جہاں پر چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دی میرے رب، پھر وہاں معافی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو معاملہ یہ کہ انسان کو اس دنیا کے اندر یہ بات سوچنی چاہیے کہ بالآخر مجھے برپا کیوں کیا گیا ہے، اور اس ذمہ داری کو انسان وہی ادا کر سکتا ہے جو یہ بات سمجھ لے کہ اس دنیا کے اندر جو میری رہنمائی کے ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب دنیا کے اندر موجود ہے تو رب کائنات نے اس کو اس مخلوق کے طور پہ پیدا نہیں کیا کہ جو پتھر ہے، جو شجر ہے، اس طرح کی جو مخلوق ہے کہ دنیا کے اندر چلی گئی اور اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ اس کو جنسیت کی حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جاننے کی جو سب سے پہلی حصہ عطا کی وہ حواس خمسہ انسان کے پاس۔ انسان چکھتا ہے، انسان سونگتا ہے، انسان ٹچ کرتا ہے، یہ حواس خمسہ ہیں۔ لیکن یہ جو عقل، یہ جو ذرائع ہیں انسان کے پاس معلومات حاصل کرنے کے ذرائع، یہ بڑے محدود ہیں، کیونکہ ہاتھ لگا کے ٹچ کرنا، سونگنا، یہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس صلاحیت کے اوپر انسان اگر اپنے آپ کو رکھ کر اس دنیا کے اندر اچھا مخلوقات بننا چاہے گا تو انسان کی حیثیت وہ نہیں بنتی کہ جو جانوروں سے اونچی مخلوق ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کو جانوروں سے اونچی مخلوق بنانے والا درجہ آگے درجہ ہے، اور وہ کہلاتا ہے عقل کا درجہ۔ انسان اس دنیا کے اندر عاقل بنا، انسان اس دنیا کے اندر کہتے ہیں بالغ، ذہنی بلوغت اس کو مل گئی، وہ سوچ سمجھ سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت رب کائنات نے اس کو عطا کر دی۔ اب یہ وہ درجہ آتا ہے عقل کے مطابق سوچ کر چلنے والا کہ یہاں پر آ کر یہ جو مجھے کیوں برپا کیا گیا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے برپا اس لیے کیا گیا کہ میں دنیا کے اندر ایک دوسری مخلوق ہوں جس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ جو دیگر مخلوقات کی طرح دنیا سے فیض اٹھائے، دنیا میں کھائے پیے، دنیا میں عیش و آرام کرے اور دنیا سے رخصت ہو کے چلا جائے۔ ہاں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جنہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کرو، غور و فکر کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس پہ غور کرو، تبصرہ کرو، تمہیں تمہارے اندر میری نشانیاں نظر آئیں گی، تمہیں میں نظر آؤں گا تمہارے اندر کہ تمہارے اندر کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اور یہ جو انسان کے اندر، یہ خاص طور پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ جب گہرائی کے اندر اترتے ہیں، سوچتے ہیں، تو یہ ڈاکٹرز کے اندر اسلام کی قبولیت کا، رب پر ایمان لانے کا درجہ دوسرے جو پیشے ہیں ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آج ڈائلائسس ہو رہا ہے انسان کے پیشاب سے یوریا کو نکالنے کا، اور اس ایک ڈائلائسس میں کتنا خرچہ آ رہا ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، خون ریفائن کتنی دیر میں ہو رہا ہے، لیکن پیدائش سے لے کر یہ 60 70 80 سال تک کی عمر کے اندر یہ ریفائنمنٹ کی جو فیکٹری رب کائنات نے جس کے اندر لگا رکھی ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ جو شوگر کے مریض ہیں کو ذرا احساس زیادہ ہی ہو جاتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ ریفائنمنٹ خود بخود ہو رہی تھی، خدا نے اندر نظام قائم رکھا تھا، ایک کارخانہ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح خون کو پیدا کرنے والا نظام کہ کس طرح ہمارے جسم کے اندر خون بنتا ہے، کس طرح ہمارے اندر خون کی ترسیل ہوتی ہے، پھر یہ جو ہمارے اندر ایک جاسوسی کا پورا نظام لگا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ جو انسان کے اندر رب کائنات نے انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ وہ کیسا عجیب نظام ہے کہ ابھی پاؤں میں کسی چیز نے کاٹا، دماغ کو فوراً پتا چل گیا، فوراً ریئیکشن ہو گیا، اتنے لمحوں کے اندر سارا کچھ ہو جانا۔ تو بڑے نظام انسان کے اندر برپا کیے گئے رب کائنات کی طرف سے، تو انسان سوچتا ہے، یہ عقل استعمال کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ وہ آگے دنیا کے اندر جن لوگوں نے یہ کہا کہ عقل ہی ہماری مرشد ہے، عقل ہی ہمارا رہنما ہے، عقل ہی ہماری خدا ہے، اور عقل کے مطابق سب کچھ کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر آج جتنے ایتھیسٹ ہیں، آج دنیا کے جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکرین ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے عقل کو اپنا خدا بنا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پر جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ انسان کی اصل رہنما ہے، اور یہ جو وحی کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو الہام کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو مذہب کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو نبوت کی بات کی جا رہی ہے، ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں سے ثابت ہے، بتاؤ کہ علم کہاں سے ثابت کرتا ہے، بتاؤ کہ عقل کہاں سے ثابت کرتا ہے۔ ہر چیز کو وہ عقل کے پیمانوں کو کے مطابقت سے لے کر آتے ہیں، اور عقل کے پیمانے جب ترتیب دیے گئے تو مشاہدات، تجرباتی پورا ایک نام رکھا گیا اور کہا گیا کہ علم کے ذرائع، علم کی سورسز، علم کی پہچان یہ سائنٹیفک ذرائع ہوتے ہیں۔ جو سائنٹیفک ذرائع سے چیز پروو ہو جائے گی وہ حقیقت ہوگی، اور سائنس جس چیز کو رد کر دے گی وہ چیز باطل ہو جائے گی، وہ غلط ہو جائے گی، اس کو دنیا سے نکال دینا چاہیے۔ اب اسی بنیاد پر چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مسلمانوں کے مذہبوں کے اندر، اسی مسلمانوں کے دین کے اندر، دین کے ماننے والوں کے اندر کرامتی فرقہ پیدا ہوا 8ویں ہجری کے اندر۔ عبید اللہ بن خیروان اس کے سربراہ ہیں،
اور انہوں نے عقل کی مریدی اختیار کر لی، وہ عقل کی غلامی کے اندر آ گئے، انہوں نے وحی کے مد مقابل عقل کو بڑا انہوں نے غالب سمجھا، اور پھر وہ اپنے مریدین کو خطوط لکھتے ہیں۔ وہ خطوط آج بھی ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس میں وہ اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت ان کی کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے، اس انسان کی اس حقیقت کو جانچ کر پرکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ گھر کے اندر پیدا ہونے والوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتے ہیں جو بھائی اور بہن کہلاتے ہیں، اور یہ بھائی بہن ساتھ بڑھتے ہیں، ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ پروان چڑھتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مزاجوں سے، طبیعتوں سے، ہر کیفیت سے واقف ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اپنی بہن کے لیے بھائی رشتہ باہر تلاش کرتا ہے، اور باہر کی لڑکی کو اٹھا کے اپنی زوجہ بنانے کے لیے گھر کے اندر لے کر آتا ہے۔ وہ جو باہر کی لڑکی آئی وہ کس حوالے سے آپ کے مزاج کو سمجھے گی، ایک نیا تجربہ، اور پھر انسان کی زندگی ایک آزار کی زندگی اور مصیبت کی زندگی بن جاتی ہے کہ اگر خاتون اس کے مزاج کی نہیں آئی، پھر وہ اپنے مریدین کو یہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ عقل کی بات یہ ہے کہ تم اپنی بہنوں سے شادیاں کرو، یہ عقل کی بات ہے کہ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے۔ تو عقل کے کارناموں کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، 98 کے اندر میں پنڈو محمد خان میں بیٹھا ہوا تھا، ایشیا کا رسالہ وہاں میں نے پڑھا، اس میں مضمون لکھا ہوا تھا، اور مضمون بڑا حیرت انگیز تھا کہ دنیا کے اندر ایبارشن کا ریشو بڑا بڑھ گیا، اور کس طرح بڑھا ہے تو ان کا بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر ایک کلینکس کھل گئے ہیں جس میں ڈاکٹروں نے اپنے پاس وہاں پر یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشینیں رکھ دی ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین کا وہ نیا دور تھا، ابھی الٹرا ساؤنڈ مشینیں رکھ دی ہیں، اور کلینکس کے باہر لگا دیا ہے کہ 5,000 روپے دو، 50,000 روپے بچاؤ۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ کیا چیز ہے، اور پھر وہاں صرف پریگننٹ خواتین وہاں جاتی تھیں، ان کے پیٹ کے اوپر مشین رکھ کر بتا دیا جا رہا تھا کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکی ہے تو ضائع کر دو، یہ اگر پیدا ہو گئی تو 50,000 روپے اس دور کے اندر کم سے کم 50,000 روپے آپ کو اس پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو عقل کی بات ان لوگوں نے کہا یہی ہے کہ اس کو پیدا ہی نہ ہونے دو، یہ اس دور کی عقل کی بات تھی۔ آپ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے اندر چلے جائیں، امریکانوں کے اندر چلے جائیں، ایٹم بام کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں تو کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا کہ اس کے آنے سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچ گئیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب یہ بم گرے تو انسان کی حقیقت یہ ہو گئی کہ انسان اس قدر مرا اس دور کے اندر کہ اس ایک ایونٹ کے اندر اس سے بڑھ کر انسان آج تک کبھی کسی اور ایونٹ کے اندر نہیں مرا۔ اتنا بڑا خطرناک یہ ہتھیار جب انسان نے ایجاد کیا، اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی مدح و ثنا کر رہا ہے، عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ عقل اتنی بڑی چیز ہے، اس عقل کو پیشوا بنایا جائے، اس عقل کو رہنما بنایا جائے۔ اب اس کے آگے کی جو بات ہے وہ بات وہی ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر کہہ دی گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے انسان، اگر تو اس عقل کے غلام بن گیا تو یہ عقل تجھے جا کے جہنم کی کھائیوں کے اندر گرائے گی۔ یہ جو اس دور کے قریش مکہ تھے، مکے کے لوگ تھے، یہ اپنی اس عقل کی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دو، اس لیے کہ یہ اگر بڑھے گی، بڑی ہوگی تو یہ ہماری عزت ہوگی، اور اس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی۔ بیٹے ہوں گے تو وہ بیٹے ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ اس دور کا ایک اصول تھا، عقل کی بنیاد پر بڑا ہوا اصول تھا، اور جو سندھی میں کہتے ہیں جو ڈاڈھو سو گابو، جس کے بعد طاقت ہے وہی اس دنیا کا شہنشاہ اور شہنشاہ بادشاہ ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاڈھے نے کمزور کو، طاقتور نے کمزور کو غلام بنایا تو غلامی کا دور بن گیا، اور عقل کی بنیاد پر بنا کہ ہاں جو طاقتور ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جو کمزور ہے اس کو اپنا غلام بنا، جس طرح بھیڑ بکریوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ ساری خرافات اس لوگوں نے استعمال کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حواس خمسہ کے اوپر اگر دنیا کے اندر انسان اپنی تعمیر کرنا چاہے گا اور یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں بھیجا گیا ہوں، برپا کیا گیا ہوں، اس لیے برپا کیا گیا ہوں کہ جا کے اپنی زندگی گزارو اپنے حواس کو استعمال کرنے کے لیے، تو انسان کی زندگی ان حیوانوں اور جانوروں کی زندگی سے آگے ترویج نہیں پا سکے گی، ارتقا نہیں ہو پائے گا۔ اس ارتقا کے لیے انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، اور جب عقل کو استعمال کرتا ہے تو ایک حد تک اس عقل کو استعمال کیا جانا بالکل ضروری ہے۔ یہ اسلام بھی اس بات کی ضرورت تعلیم دیتا ہے، وہ بھی انفسکم افلا تبصرون کی بات بھی کرتا ہے۔ اسی عقل کے کچوں کے بھی انسان قرآن لے رہا ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا، انسانی عقل سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا، اور پھر جب اس کے کرم کی باتیں انسان کھولتا ہے تو پھر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں انسان کے سامنے جو انسان کے وجود کے اندر برپا ہے اور جو اس کائنات کے اندر برپا ہے۔ انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تو خدا کی حقیقتیں کھل کے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسانی عقل کی بھی ایک حد، اس حد سے آگے انسان کی رہنمائی انسان کو چاہیے ہوتی، تو خدا کہتا ہے کہ اس عقل کی حد سے آگے انسان کی رہنمائی کے جو راستے کھلتے ہیں، جو کرنیں پھوٹتی ہیں، جو ذریعے انسان کو عطا کر دیے کہ وہ وحی کے راستے۔ انسان اگر وحی کو استعمال کرے گا
تو اس دنیا کے اندر اس وحی کی تعلیم کو حاصل کر کے اس دنیا کے اندر انسان وہ زندگی گزار پائے گا جو زندگی رب کائنات کی طرف سے اس بندے کو برپا کیے جانے کا بنیادی مقصد ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفے کے طور پہ اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا گیا۔ تین سورسز ہیں نالج کی، تین حقیقتیں ہیں اس علم کو حاصل کرنے کی اور آگاہی کو حاصل کرنے کی۔ اسلام کہتا ہے تینوں کو استعمال کرو۔ پہلی جو سورس ہے جس کو ہم حصے کہتے ہیں حواس خمسان کو استعمال کر دو۔ اس کے بعد پھر انسان کے لیے کہا گیا کہ عقل، یہ سر پہ جو پٹکا باندھا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے، کہ باندھی ہوئی ایک انسان کے پاس بندھی ہوئی ایک سورس موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے سامنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ دیکھو پرکھو لیکن غرق مت ہو جاؤ ان کو خدا مت بنا بیٹھو۔ اور ہمارے پاس یہی معاملہ ہوا اس دنیا کے اندر کہ اس انسان نے جب اس عقل کی بنیاد پر خدا تلاش کرنا شروع کر دیا، عقل کی بنیاد پر، وہی کی بنیاد پر نہیں، تو پھر انسان کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یہ حقیقت کھلی کہ جو طاقتور ہے وہی خدا ہے۔ پھر انسان نے پہاڑوں کو خدا بنایا، پھر انسان نے سورج کو خدا بنایا، پھر انسان نے چاند کو خدا بنایا، پھر آسمانوں کو خدا بنایا، سمندر کو خدا بنایا، دریا کو خدا بنایا۔ پھر جب انسان خطا ہوا اس قدر اور انسان برپا ہوا اس قدر، انسان بہکا اس قدر کہ رب کائنات کہتا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں تمہیں تمہاری حیثیت تم سے بھلا دوں گا کہ تم ہو کیا، اشرف المخلوقات ہو، سب سے اعلیٰ مخلوق اس کائنات کی، لیکن تم مجھے بھولو گے، نہیں استعمال کرو گے اپنی عقل، نہ چلو گے وحی کے اوپر، تو پھر معاملہ یہ ہو جائے گا کہ تم تمہاری حقیقت کو بھول جاؤ گے۔ نسوا اللہ، نسیان، اللہ تعالیٰ بھلوا دے گا تم سے، انساہم کہ تم خود کیا ہو، انفسہم تم اپنے آپ سے بیزار ہو جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے، بھول جاؤ گے اپنے آپ کو، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ تم اس دنیا کے اندر غفلت کی تاہ گھاٹوں میں چلے جاؤ گے۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ پھر معاملہ یہ ہوا وہ مخلوقات کہ جو انسان کی خدمت کے لیے پیش کی گئی، پیدا کی گئی، یعنی کائنات میں انسان کی تخلیق پہ غور کرے، اس کائنات میں دولہے کی کیفیت انسان کو، جیسے دولہا کے لیے پوری بارات سجائی جاتی ہے، پوری محفل سجائی جاتی ہے، دولہا خاص ہوتا ہے اس پوری بارگاہ کے اندر، اس پوری محفل کے اندر، تو انسان اس کائنات کا دولہا ہے۔ رب کائنات کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پہ جو کچھ ہے انسان میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ کتنی بڑی حیثیت ہے انسان کے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، پانی تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، اور یہ حقیقت سمجھنا مشکل نہیں ہوتی۔ انسان اس دنیا کے اندر مل کر فیصلہ کر لے کہ ہم سورج سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ جب گرمیوں میں آتا ہے نا، بڑی تیز تماست لے کر آتا ہے اور اتنا ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے، حبس ہو جاتا ہے، ہم سورج سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں جب آتا ہے تو اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ سردی ہمیں مار دیتی ہے، ہم سورج سے ناراض ہیں، تو سورج کیا جواب دے گا؟ سارے کے سارے ناراض ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن آپ ذرا غور کر لیں کہ سورج نہ ہو تو کیا انسانی زندگی رہ سکتی ہے؟ آج جو میٹرک بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہلکی سی تعلیم اس کے پاس موجود ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ پودے، اس سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ پانی، اس سورج کی روشنی کی وجہ سے ہم انسانوں کے لیے جو یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا بننا ہے، بگڑنا ہے، سارے معاملات سورج کی وجہ سے۔ انسان نہ ہو سورج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سورج نہ ہو تو انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ تو سورج کو کس کے لیے برپا کیا گیا؟ انسان کے لیے۔ ہواؤں کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، چاند کتنا ضروری ہے انسان کے لیے کہ یہ پودے دن کی روشنی میں غذا حاصل کر کے جمع کر لیتے ہیں، رات کو فوٹوسنتھیسس کا عمل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہ غذا ہضم ہوتی ہے ان کے اندر۔ رات نہ ہو، چاند کی روشنی نہ ہو تو پودوں کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جتنی بھی دنیا کے اندر کائنات کے اندر ایک ایک چیز پر انسان غور کر لے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہو، اور جو چیزیں اس کائنات کے اندر آپ کو نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیوں برپا کیا گیا؟ آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ تو دیکھ، عقل کے گھوڑے دوڑا، پرکھ، جس طرف دیکھنا ہے دیکھ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر جگہ تجھے میری نعمتیں نظر آئیں گی، تو کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ یہ خدا کا اعلان ہے، سب کچھ تیرے لیے۔ تو پھر انسان کو کہا خدا رب سوچا کہ تو غور کر، تو کس کے لیے ہے؟ اگر سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں ہے، چیز کے لیے نہیں ہے، تو خالصتاً پیدا کیا گیا ہے رب کائنات کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان، یعنی کہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ پر ایمان لائے گا، پھر وہ کائنات کی کسی چیز سے محبت نہیں کرے گا، وہ محبت کرے گا رب کائنات کی ذات سے، اللہ کی ذات سے۔ لیکن وہ محبت دنیا کی عام محبتوں سے بڑھ کر ہوگی، دنیا کی عام محبتوں کی طرح کسی غرض پر مبنی نہیں ہوگی، وہ ایک ایسی بے لوث محبت ہوگی
کہ جو کائنات کے اندر کسی اور سے محبت ہو نہیں سکتی، تو رب کائنات کا اشد حب للہ، وہ شدید محبت ہوتی ہے رب کائنات کے لیے جب انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وحی کی تعلیم کی روشنی میں، وحی کی تعلیم کی روشنی میں اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو اس میں بات واضح ہو گئی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ دنیا کے اندر آیا ہے اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے، دنیا کے اندر آیا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ جاننا ہے کہ اور جب تو یہ جان لے تو پھر تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور مقصد، کوئی اور کام، کوئی اور حقیقت تیرے لیے نہیں ہے۔ تو ہے تو اپنے رب کے لیے ہے، تو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو کسی اداکارہ کے لیے، تو کسی فلم ساز کے لیے، تو کسی سیاسی لیڈر کے لیے، تو کسی ہیرو کے لیے، تو کسی کرکٹر کے لیے، تو کسی پیر کے لیے، تو کسی مرید کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے اپنے رب کے لیے، تجھے رب کے لیے زندگی گزارنی ہے، رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر رب کائنات یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب بات سن لو جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، خدا کہتا ہے واضح طور پہ، پہلے تو جو نہ پہچاننے والے ان سے خدا مخاطب ہی نہیں ہے، خدا مخاطب ان سے ہو رہا ہے کہ جو خدا رب ذوالجلال کو پہچان کر ایمان لے کر آتے ہیں، اور رب کائنات ان سے کہتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تمہارے لیے ایک واضح ہدایت ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ لا تقدم، ایک قدم بھی تمہارا نہیں بڑھنا چاہیے اس ہدایت سے جو ہدایت تمہیں میرے ذریعے سے، یعنی کہ وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، یا میرے رسول کے ذریعے تم تک پہنچی ہے، اس ہدایت سے تمہارا ایک قدم بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ خدا رب العالمین نے باؤنڈریز کھینچنی ہیں، زندگی کے راستوں کے لیے واضح نشانیاں بتا دی ہیں، رب کائنات نے حدیں بتا دی ہیں کہ کن حدوں تک جا کر تم دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کر سکتے ہو، اور کن حدوں کے باہر قدم نکالنے سے تم کو روک دیا گیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول نے اور جو رب نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے تمہیں اس کے اندر رہنا ہے۔ پھر وہی رب کائنات اس قرآن پاک کے اندر کہتا ہے کہ اب تمہارا کام کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ رسول خدا موجود ہے موجودگی کے اندر، رسول خدا موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں جو ان کی آواز ہے وہ آواز ہر انسان کی آواز سے بلند ہونی چاہیے۔ قال اللہ و قال رسول کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا وہ ہونا چاہیے کہ جو میرے محمد نے تمہارے لیے طے کیا اور جو میں نے طے کیا، اور جو میرے محمد کی آواز ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اس نظام مصطفیٰ کے تحت تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، اس کے باہر کی تمہارے لیے زندگی رب کائنات اس کے راستے بند کرتا ہے، اس کے راستے مفقود کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی راستہ، کوئی اور ذریعہ بن سکتا ہے جس سے تم جا کے زندگی گزار سکو۔ پھر رب کائنات کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ذرا ربک فکبر کی معنیوں کو سمجھو، رب کی کبریائی کو بلند کرو، رب کی بڑائی، رب کی شان، رب کی حقیقت، رب کی حاکمیت اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے تم برپا کیے گئے ہو۔ تم دنیا کے اندر اس لیے برپا کیے گئے ہو، اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم کیا تعلیم دو گے؟ بھلائی کی تعلیم دو گے۔ تم اس دنیا کے اندر برائی سے لوگوں کو روکو گے، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا دنیا کے اندر۔ تو جب اللہ رب العالمین ایک واضح بات کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے طور پر تمہیں برپا کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جو ہدایت میری طرف سے ہے اس ہدایت پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے، کام کرنا ہے، پکڑ لینا ہے، اس ہدایت کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر جب اس ہدایت کو پکڑتے ہیں تو ہدایت کیا کہہ رہی ہے کہ رب کی کبریائی کو بلند کرو۔ وہ ہدایت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ وہ ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں محمد مصطفیٰ کی آواز سے بلند آواز کسی کی نہیں ہونے دینی۔ تمہاری زندگیوں کے اندر، تمہارے دستور کے اندر، تمہاری قوانین کے اندر، تمہاری عدالتوں کے اندر، تمہارے معیشت کے اندر، تمہاری معاشرت کے اندر، تمہاری تعلیم کے اندر خدا کے رسول کے احکامات سے بڑھ کر کسی کا حکم اہمیت حاصل نہ کر جائے، وہ نہ غالب آ جائے۔ تمہیں کام کرنا اس کے لیے، تمہیں اس کام کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اس لیے برپا کیا گیا کہ تم خیر امت کے طور پر اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرو، اور خیر امت کے طور پر اس کردار کو ادا کرنے کے لیے تمہارا کام یہ ہے کہ تم برائی کو روکو اور بھلائی کو آگے فرمان چڑھاؤ۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اخرجت، خارج کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے انسانوں کے پاس تمہیں۔ تأمرون، حکم دو بھلائی کا،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے لوگوں کو روکو. اب اگر ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے برپا کیے گئے. ہم میں سے ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ برپا کیا جانا یہ مقصد کے طور پہ واضح ہمارے سامنے آ گیا کہ برپا اس لیے کیا گیا کہ ہم خلیفہ ہیں, ہم نائب ہیں. اس دنیا کے امور کو, انتظام کو خدا کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے ہم پابند کیے گئے. ہماری موجودگی کے اندر خدا کے سوا, خدا کے رسول کے سوا کسی کا حکم نہیں چلنا چاہیے. اور اب ہم آزمائش کی گھڑی کے اندر ہیں. آزمائش ہماری ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ شہادتوں کی منزلیں, یہ جدوجہد کے راستے, یہ ہمارے لیے خدا رب الجلال کی نعمتوں کے راستے بن جاتے ہیں. یہ غازی بننے کے راستے ہیں یا شہید بننے کے راستے ہیں. جو بھی راستوں پہ نکلتا ہے, جو بھی اس جدوجہد کو اختیار کرتا ہے, ایک قافلہ رواں ہوتا ہے. پھر رب کائنات یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کے اندر مجھے کامیاب ہو کر دکھاؤ. رب کائنات نے کہیں یہ مطالبہ قرآن پاک کے اندر نہیں کیا. رب کائنات تو یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. میں تو تم سے یہ پوچھتا ہوں, میں تو تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو تمہاری استطاعت کے اندر تھا وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. جو تمہاری استطاعت کے اندر تھا اس استطاعت کے مطابق دنیا میں اپنا کردار تم نے ادا کیا. تم میرے پاس غازی بن کر لوٹے ہو, اور اگر تمہیں اس راہ کے اندر شہادت کی موت ملی تم شہید بن کر لوٹے ہو. اب ہم نے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اپنا کردار اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے, خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے, حاکمیت الہیہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے خلیفے کی ذمہ داری ہے کہ جب زمیندار کی زمینوں کے اوپر ہاری اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں تو اس کمدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ حاکم کی مرضی کے مطابق ان ہاریوں کو کام کرنے کے لیے پابند کرے. تو حاکمیت الہیہ اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری بھی اہل ایمان کی بن جاتی ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ جو آج کا موضوع تھا یہ بڑا اہم موضوع تھا کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس نعمت سے ہمیں نہیں نوازا. یہ زندگی رب کائنات نے ہمیں عطا فرما دی, حصے ہمیں عطا فرما دی, عقل ہمیں عطا فرما دی, اور وہی کی ایک روشنی ہمیں عطا کر دی. اور دنیا کے اندر اپنے راستوں کا انتخاب کرنے کے لیے رب کائنات نے پابند نہیں کیا, کہا کہ تم اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے اپنے راستوں کو تلاش کر سکو. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذرا غور سے بار بار پڑھا کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل دی. اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک بحری جہاز کرائے پر خریدا, کرائے پر لیا, اور اس کے بعد سفر شروع کر دیا. کچھ اشرے پر بیٹھ گئے, کچھ نیچے بیٹھ گئے. اشرے کے لوگوں نے وہاں سے پانی لینا تھا, آرام سے پانی لیتے, لیکن جو پیندے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم بار بار اوپر جاتے ہیں, اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. کلہڑا لیا اور پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ہم پانی یہیں سے لے لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اوپر والوں کو کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والوں کو چاہیے کہ نیچے والوں کو آ کر ہاتھوں سے پکڑ کر روکیں. آج دین کیا, یہ جو سفینہ سفر کر رہا ہے اس دنیا کے اندر, اس میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑے لے کے اس دین کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیے تاکہ دین کا یہ جہاز اس پانی کے اندر غرق ہو جائے. تو جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں, جو اللہ کے سپاہی ہیں, اب ان کا کام یہ بنتا ہے کہ نیچے اترے اور ان کو ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کام سے روکیں. اور پھر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے جو ایمان کی علامتوں کے بارے میں بتائی گئی کہ پہلا درجہ تو کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جا کے ہاتھ سے روکے, پھر اس والے کا زبان سے روکے, کم از کم دل میں بنا جانے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. خدا کی حاکمیت اور خدا کی مرضی کو اس دنیا کے اندر قائم ہونا چاہیے. بس میرے دوستوں اور بھائیوں, آج اس دنیا کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہ ایک بڑے کڑے امتحان کی زندگی ہے. اور یہاں پر جو پچھلے ادوار کے اندر اقامت دین کی جدوجہد کے لیے راستے, طریقے, طور اختیار اختیار کیے جاتے ہیں, جن سے مختلف میدان جنگ کے اندر ہم لوگ موجود ہیں. آج ہم ایک ایسے دور کے اندر موجود ہیں کہ جو ماس اور میڈیا کا دور ہے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, جو سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کی جنگیں قلم کی بنیاد پر اور ٹائپنگ کی بنیاد پر اور میسجز کی بنیاد پر اور پوسٹوں کی بنیاد پر اور سوشل میڈیا پہ کیمپین کی بنیاد پر یہ دنیا کے اندر مہمات, یہ جہاد اور یہ جنگیں چل رہی ہیں. ان کے اندر ان غازیوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اپنے رب کو پہچاننا ہے اور باطل نظریات کے خلاف اسلام کے نظریے کو غالب کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا کردار پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کیوں برپا کیے گئے ہیں اس رب کائنات کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. کوئی ساتھی سوال ہو کسی کا تو لیکن سوال آسان ہونا چاہیے, مشکل نہیں ہونا چاہیے. آسان بھی ہو رہی ہے.
کون سی؟ ہاں یہ حدیث میں تمثیل ہے حدیث میں.